السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج بہت دنوں بعد ایک نیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ ہم لوگ آئے ہیں اور اس بار ہم لوگ ڈسکشن کرنے والے ہیں قربانی کے مسئلے مسائل کے اوپر. تو مولانا صاحب سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ جو قربانی ہوتی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالے کہ مطلب کہاں سے آئی ہے اور جو مسئلے مسائل اس کے اندر ہوتے ہیں تو تھوڑا اس کے بارے میں ہم لوگ جاننا چاہیں گے. اور بہت ساری خرافاتیں بھی ہوتی ہیں تو اس کے اوپر بھی ہم سوال کریں گے آپ سے آگے انشاءاللہ. تو شروعات تھوڑی سی ایسی کر دیجیے اس کی ہسٹری کے بارے میں مختصر میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید ذیشان علی صاحب، جو آپ نے سوال کیا کہ قربانی کو لے کر یہ ہمارا بہت دنوں کے بعد ایک پوڈ کاسٹ بن رہا ہے. مصروفیات کی وجہ سے. ہاں، مصروفیات کہہ لیں یا کاہلی کہہ رہے ہیں، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. ہماری تو مصروفیات تھی. بہرحال تو قربانی عنقریب قربانی عید قربا آنے والی ہے، تو اس تعلق سے ہمارا آج کا یہ پروگرام ہے. تو سب سے پہلی بات تو ہم قربانی جو ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، اس سے منسلک ہے. اور یہ حضرت ابراہیم کی سنت تھی جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں جاری رکھا ہے. معاملہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ عمر میں اللہ نے حضرت اسماعیل نوازا تھا، اور بہت آزمائش کے بھی دور دیکھے حضرت اسماعیل نے کہ بچپن ہی میں آپ کی والدہ اور آپ کو جو حضرت ابراہیم نے مکے کی وادی میں چھوڑا تھا. پھر اس کے بعد آپ وقتاً فوقتاً آتے رہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل کام کرنے کے لائق ہوئے ساتھ میں، یعنی ایک عمر ہوتی ہے بچے کی جب وہ باپ کے ساتھ کام کرنے کے لائق ہو جاتا ہے، تو اس حالانکہ عمر قرآن میں وضاحت کے ساتھ میں بیان نہیں کی گئی، لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ 13 سال کی عمر تھی اس وقت حضرت اسماعیل کی. تو ایک دن حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. تو آپ نے یہ اس چیز کو، یعنی اس خواب کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، کیونکہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، تو اللہ کا حکم تھا، اس لیے آپ نے حکم کی تعمیل کے لیے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لے گئے. اور اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہوئی کہ جب آپ لے کے گئے تو پہلے شیطان نے حضرت حاجرہ کو وسوسے ڈالے، پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل کو، پھر حضرت ابراہیم کو ڈالے. بہرحال ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ قربانی کا حکم ہوا تو حضرت اسماعیل کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم لے گئے. لیکن چونکہ وہ اللہ کا حکم تھا اور اللہ رب العزت بہتر حکمت اس کی جو ہے وہ بہتر وہی جانتا ہے، تو جیسے ہی حلقون پر اب چھری چلنے ہی والی تھی تو اسی وقت اللہ رب العزت نے دمبا بھیج دیا حضرت جبریل کے ہاتھوں، اور حضرت جبریل دمبا لے آئے اور دمبا ذبح ہو گیا. حضرت اسماعیل جو ہے ذبح ہونے سے رہ گئے، یعنی بچ گئے. اور اللہ نے یہ قربانی قبول کی ایک قسم سے، کہ ایک امتحان تھا حضرت ابراہیم کا کہ وہ اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا ہے. تو حضرت ابراہیم کو اللہ سے محبت زیادہ ہے یا بیٹے سے زیادہ، اس کا یہ امتحان تھا اور اس میں وہ کامیاب ہوئے. حضرت اسماعیل کے لیے بھی ایک انتظار تھا کہ جب آپ نے کہا کہ رب کا حکم ہے تو فرمایا کہ آپ کر گزرے. ہاں، اس کو اسی کو اقبال نے کہا، بہت پیاری بات کہی اقبال نے، یہ فیض نگاہ تھی ہے کسی مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندگی، ہے نا. والد کے حکم پر، اللہ کے حکم پر فوراً لبیک کہہ دیا. حضرت حاجرہ کے لیے بھی اس میں امتحان تھا کہ ایک بیٹا ہے، اب وہ جوان ہونے والا ہے، یعنی 13 سال کی عمر ہے، اور ہاں، اور بچپن ہی سے جو معاملات ہوئے. حضرت حاجرہ کی ایک بات بتاؤں کہ جب حضرت ابراہیم چھوڑ کے جا رہے تھے تب حضرت حاجرہ نے پوچھا تھا بار بار، بچپن گود میں ہے نا حضرت اسماعیل، تو بار بار پوچھا تھا کہ آپ ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہے ہو جہاں پانی کے لیے بھی نہیں اور کوئی یہاں ہے بھی نہیں، اتنی سخت جگہ پہ آپ اکیلے چھوڑے جا رہے ہو. 3 بار 4 بار پوچھا، کئی بار پوچھا تھا. ابراہیم نے پلٹ کے جواب بھی نہیں دیا تھا، لیکن جب پوچھا کیا اس کا، حضرت حاجرہ فرماتی کیا اس کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ ہاں، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ہاں. تب ایک تاریخی بات جو حضرت ایک بندے مومن کی جو شان ہوتی ہے وہ دیکھیے، حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ بے شک پھر ہمارا رب ہم کو ضائع نہیں کرے گا. اور دیکھیے پھر آباد ہوئی اور پوری نسل جو ہے وہاں سے چلی، اور اسی نسل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل میں ہے. یہ مختصر سی بات ہے، ہم اس پر ڈیٹیل میں نہیں جاتے کیونکہ ہمارے مقصد آج کچھ اور ہے. یہ ٹاپک آپ نے وہ دھرو راٹھی کو رپلائی دیا اس میں کور کیے کہ آپ نے یہ بات بھی
ہاں اس پہ تھوڑی سی نہیں، اس پہ گفتگو نہیں ہوئی ہے اس میں، کیونکہ اپن نے بہت اس کے اندر شارٹ میں بنائے، زیادہ وقت نہ جائے. لیکن یہ چیزیں ہے جو اس نے شرارت والی بات کہی ہے نا، تو اس پہ میں نے تھوڑا سا کہا تھا کہ حضرت اسماعیل کو جب چھوڑا تھا شرارت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، تو بہت چھوٹے تھے، شیر خوار بچے تھے وہ تو اس وقت، تو وہ ایک الگ بات ہے کہ اس نے غلط جگہ سے لیا تھا. اور حضرت اسماعیل کو شرارتی، معاذ اللہ، نبی کے جو شرارتی نہیں ہوتے. اللہ چلو کوئی نہیں، وہ ویڈیو کا رہ گیا تو یہاں ہاں یہاں وہ تو بہت ساری چیزیں اب رہ گئی ہے اس میں، پھر وقتاً فوقتاً اس کو اپن دیتے رہیں گے. تو یہاں سے اور ہمارے کچھ کوشچن ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں ہم. ہاں اور ایک بات کہ قربانی ہے کیا، اس کو سمجھ لینا چاہیے پہلے. قربانی مخصوص جانور کا مخصوص ایام میں، یعنی دنوں میں، خاص قسم کے جانوروں کا خاص ایام میں، یعنی وہ جو ٹائم آف پیریڈ ہے 3 دن کا، اس میں خالص اللہ رب العزت کا حق ادا کرنے کے لیے، اللہ کے لیے اس نیت کے ساتھ میں جانور کو ذبح کرنے کا نام قربانی ہے. یعنی اس سے پتہ یہ لگا کہ جو جانور ذبح کرنے ہیں وہی جانور کو ذبح کریں گے تو قربانی ہوگی. جیسے کہ وہ اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے اور دمبا ہے. بکرا ایک ہی ہوتا ہے، اور دمبا اور مینڈا وغیرہ جو ہے. اگر کوئی بولے کہ نہیں میں مرغی کی قربانی کر دیتا تو نہیں ہوگی، یعنی جانور کا ہونا لمیٹڈ ہے. ہاں، اور پھر اس کا ایام النحر ہونا، یعنی 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج ہے نا، یہ 3 دن، جس کو عام طور کی زبان میں ہمارے یہاں عید، باسیز اور تیواسی عید ہے نا بولتے ہیں نا عام طور پہ. تو یہ دن ہو، یعنی جیسے شہروں کے اندر نماز ہو عید کی، اس کے بعد سے لے کر تیسرے دن کی عصر تک کے اس کا وقت ہے. تو ان ایام میں ہو مخصوص جانور، مخصوص وقت، اور نیت جو ہے آپ کی وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. قربانی نہ کہ گوشت کے لیے. اگر گوشت کی نیت سے کریں گا تو بھی قربانی قبول نہیں ہوگی. نیت اس میں کیا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کر رہے قربانی. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں. اور اس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اپنے رب کے نام پر نماز پڑھو اور قربانی دو. یہ قرآن کا حکم ہے. اور اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں بھی ہیں، تو انشاءاللہ میں اس کو بیچ میں حدیثیں بھی بیان کر دوں گا تاکہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ حدیث آئے. اور اس میں ایک خاص حدیث ہے جو ہم آخری میں اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے، جو ہمارے پوری گفتگو کا لب لباب بھی انشاءاللہ اس میں ہو جائے گا. بہت اہم میسج ہے اس کے اندر، ہم آخری میں دیں گے. تو سوال پوچھ سکتے ہیں؟ ہاں سوال کر لے پہلے جی، تو کیونکہ سوال بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اور جیسے کہ دیکھا جاتا ہے، مان لیجیے ہمارے گھر پہ فار ایگزامپل پہلی بار بکرا کٹا، تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ حضور کے نام سے اس کی قربانی ہو، یا وہ حضور کے نام سے ہو گیا پہلے سال تو پھر دوسرے سال ہم لوگ کسی بزرگ کے نام سے کروا دیتے ہیں. تو یہ کرنا کیسا کہ مطلب جو گھر کا مین پرسن ہے وہ بکرا لے کے آ رہا ہے یا حصہ ڈال رہا ہے تو حضور کے نام سے یا اور کسی کے نام سے ڈال رہا ہے، تو یہ کرنا کیسا، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس میں سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، یہ سمجھ لیں، وہ سمجھنا پڑے گا، یہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے نا. تو قربانی کی واجب ہونے کی کچھ شرطیں ہیں. مسلمان ہو، مالک نصاب ہو، سفر میں نہ ہو، اور آزاد ہو، یعنی کسی کا غلام نہ ہو. یہ 4 چیزیں ہیں. یہ ہو. اب اس پر واجب ہے کہ واجب ہے ان ایام، مخصوص جانوروں کو مخصوص ایام میں کرنا ہے. اور اس کے لیے شرط یہ کہ یہ لوگوں پر ہے جو یہ چیز پائی جائیں گی، یعنی جو مالک نصاب بھی ہو، مسلمان بھی ہو، مالک نصاب میں پیسے والا ہو، ہاں یعنی وہ اس کی جو جس پر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ فرض ہے جس کے اوپر، اسی کے اوپر قربانی بھی واجب ہے. مطلب ہم یہ بول سکتے ہیں ریسنٹلی جس نے زکوٰۃ دیا ہے، ہاں وہ اس کو نہیں، اس کی نہیں، ریسنٹ میں نہیں، اس وقت جو ہے، جو اس کے حالات ہے ابھی کرنٹ ایام النحر کے اندر، اگر کوئی قربانی کے ان 3 دنوں میں کوئی اتنا پیسہ اس کے پاس آتا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا اس کی رقم اس کے پاس ہے، اگر ان 3 دن میں بھی آتی ہے تو اس پہ واجب ہو جائیں گی قربانی. اس کو قربانی کرنا، یہ مالک نصاب. اب رہا سوال یہ آپ نے جو سوال کیا کہ بندے نے، ایک شخص نے قربانی کا جانور لایا ہے، وہ خود مالک نصاب ہے، اس نے جانور لایا اور وہ حضور کے نام سے کرا رہا ہے. اچھی بات ہے، حضور کے نام سے کرا ہے نا، غوث اعظم کے نام سے کرا رہا ہے. لیکن بزرگوں کے نام پر کرانے سے جو اس کے اوپر واجب ہے وہ ساقط نہیں ہوگا. اگر وہ بزرگوں کے نام سے کرا دیتا ہے اور اپنے نام سے قربانی نہیں کراتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا.
اچھا اس کا ثواب ملے گا، لیکن جو خود اس نے واجب کو ترک کیا اس کا جو گناہ ہے اس کے سر پر ہوگا. اس لیے پہلے اپنے نام سے قربانی کرے، یعنی جو واجب اللہ نے آپ کے اوپر کیا ہے قربانی کو پہلے وہ خود ادا کرے اس کو، پھر بعد میں جو ہے اگر اور استطاعت ہے تو 2 بکرے لا لے. سمجھ میں آیا؟ یا پھر یہ بھی کر سکتا ہے کہ چلو بکرا لایا اور چاہتا ہے کہ حضور ہی کے نام سے اس کو کرانا ہے تو وہ حضور کے نام سے کرا رہے، اور بڑے جانور میں جو کہ کم میں ہوتا ہے تو اس میں جو ہے اپنا حصہ لے لے. لیکن آپ کو اپنے نام سے قربانی، آپ مالک نصاب ہے تو آپ کو قربانی دینا پڑے گا. اچھا ٹھیک ہے. تو مطلب اگر آپ مالک نصاب ہو رہے تو پہلے آپ کے نام سے کراؤ، کسی بزرگ یا اپنے والدین بڑے یا کسی بچے کے نام سے مت کرواؤ. جنرلی لوگ ایسا کام کرتے ہیں. جی یہ تو ہو گیا. اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ ابھی حصہ جو ہے بڑے جانور کا وہ تقریباً 2000 روپے کے آس پاس پڑ جاتا ہے، لیکن بکرے جو ہے وہ اسٹارٹنگ اگر ہم مارکیٹ میں جائیں تو 18,000 روپے سے تو تقریباً دیکھنے مل رہا ہے. جنہوں نے پہلے لے لیا سستے مل جا رہے ہیں. تو 18,000 میں کہ تو کتنے حصے ہو جاتے ہیں؟ 9 حصے ہو جاتے ہیں. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہیں ہم کو بکرا ہی چاہیے، یہ چکر میں وہ حصے نہیں ڈال رہے، صرف ایک بکرا اٹھا کے لا رہے. تو ایسا کرنا کیسا کہ یار نہیں ہم کو بکرا ہی چاہیے کر کے بکرا ہی چاہیے، دیکھیے ضد میں ہو جاتے ہیں. ہاں یہاں کے اتنے میں کئی سارے حصے ہو جائیں گے. نہیں، لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے کہ قربانی اصل میں آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ ہے، اور وہ اپنی محبوب ترین چیز کی قربانی دینا ہے آپ کا. جی حضرت اسماعیل محبوب تھے نا، اس لیے کہا کہ قربانی کا جانور ہو تو فربا ہو، قیمتی بھی ہو، اچھا ہو. یہ ہے اس میں. تو اگر وہ یہ کر رہا ہے کہ لیکن اس کے لیے وہ قرضہ بازاری کر رہا ہے یا دکھاوا کر رہا ہے اس کے اندر، یہ چیز غلط ہے. لیکن اگر اچھے سے اچھا جانور لا رہا ہے وہ، اب یہ نہیں کہ میری شان لوگ جانے تو میں 20,000 کے بکرے کو زبردستی 1 لاکھ کا بنا کے لے رہا ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے. یا اس کے اوپر کوئی شبیہ ہے تو وہ بکرا مہنگا بک جاتا ہے. حتیٰ کہ لوگ تو یہاں تک کہ ہم نے دیکھا UCN ہمارے یہاں نیوز چینلز ہے، وہ اس دوران گردش کر رہے ہوتے اور لوگ اپنے بکروں کی نمائش کراتے کہ ہم نے اتنے لاکھ کرا، یہ اتنا لاکھ کا. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے آپ نے لایا تو UCN پہ بتانے کی اس کی کیا ضرورت. کرتے ہیں لوگ اب اس باقاعدہ ان کے لیے پلیٹ فارم بناتے ہیں، اچھا اسٹیٹ ٹائپ اس کو کھڑے کرتے، پھر وہ آ رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں. تو یہ سب چوچلے بازی اور ریاکاری ہے. تو اس کو خرافاتوں سے بچنا چاہیے. بہتر یہی ہے کہ ان سے بچے، اچھے سے اچھی قربانی کرے. اب ایسا نہ ہو کہ بھائی استطاعت ہے بکرا لینے کی لیکن نہیں میرے کو نہیں لینا ہے تو نہ لے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. آپ قربانی کرنا اچھے سے اچھی قربانی کیجیے آپ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک چیز یہ ہوتی ہے، جیسے کبھی کوئی پوچھتا ہے تمہارے ادھر کا بکرا آ گیا کیا، یا تمہارے ادھر کی قربانی ہو گئی، ہم لوگ رپلائی دیتے نہیں یار اس بار ہم لوگ کیا ہے قربانی نہیں کر پائے، ہم لوگ نے حصہ ڈال دیے تھے. مطلب تھوڑا لوگ ایسا سمجھتے بہت لو کوالٹی کا کام ہے یا اتنے ہماری حیثیت نہیں، ایسا لوگ ایسا رپلائی دیتے ہیں. نہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ بیزارگی تھوڑی سی اس کے اندر ہے، اس ٹائپ سے یا شرمندگی کی وجہ سے ہے. تو شرمندگی کس شے کا نام؟ جب اللہ اور اس کے رسول نے یہ حکم دیا کہ آپ بکرے یا بکری پر قربانی دے رہے ہیں تو وہ ایک کے پر ایک ہی حصہ ہے، لیکن بڑے جانور میں اس کے اللہ اور اس کے رسول نے 7 حصے رکھے ہیں. تو اگر کوئی ایک بکرے پر قربانی دے رہا ہے اور آپ اگر بڑے جانور میں قربانی دے رہے ہیں تب بھی دونوں کی قربانی برابر ہے. اس میں وہ کیا ہے کہ آپ گلٹی فیلنگ کر رہے ہیں اس کے لے کر، کیوں کر رہے بھائی آپ؟ ٹھیک ہے، آپ کی جو استطاعت تھی، استطاعت سے باہر جا کے کام کرنے کا حکم تو خود ہمارا دین دیتا نہیں ہے. حج بھی استطاعت کے ساتھ میں ہے، اور قربانی بھی مالک نصاب ہونے کے ساتھ میں ہے کہ مالک نصاب ہے. اب مالک نصاب ہے لیکن اتنا پیسہ نہیں ہے پاس میں تو وہ حصہ لے لے تو اس میں کوئی کفایت نہیں ہے. تو اس کو برا بھی نہیں جاننا چاہیے، نہ اپنے لیے شرمندگی کا سمجھنا چاہیے اس کو کہ بھائی اس میں شرم و عار والی بات ہے، کوئی بات نہیں. ہاں لیکن جو ہمارا معاشرہ ہے وہ دکھاوے کو بہت زیادہ پرموٹ کرتا ہے، سمجھے؟ یہ بکرے لانا اور پھر اس پہ اپنے آپ کو بڑا بتانا، یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے. وہ تو عبادت ہے اور عبادت میں ریاکاری نہیں ہونا چاہیے. اس سے پاک رکھے اپنی قربانی کو. اور رہا سوال اگر آپ کی نہیں ہے تو یہ ضروری تو نہیں. پھر بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی شان کو برقرار رکھنے کے لیے، معاشرے میں اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے قرضے لے کر قربانی کرتے ہیں. مالک نصاب ہوتے ہیں
تو لیکن وہ نہیں، ہم کو بکرا ہی لانا ہے، ہم حصہ نہیں لے سکتے. الٹا بھی ہوتا ہے اس سے نا، معاشرے میں اپنا اسٹینڈرڈ مینٹین کرنے کے لیے وہ قرضے لیتے ہیں اور بکرا لاتے ہیں. اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں مہنگا ہی خریدنا ہے. اچھا، لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. جو شریعت نے جو قاعدے قانون بنائے ہیں اس کے دائرے میں رہ کر آپ اطمینان بخش زندگی بس کر سکتے ہیں اور قربانی کو بھی اچھی طرح سے ادا کر سکتے ہیں. لیکن لوگ جو ہے معاشرے کو دیکھ کر کے بھائی سوسائٹی والے کیا کہیں گے، اور وہ کچھ بھی کہے، رب راضی تو پھر ان تمام کے راضی ہونے نہیں ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. رب کو راضی کرے، اور رب راضی ہے تو پھر تو دنیا اور آخرت کا وہ اصل سرمایہ ہے. ایک چیز اور یہ دیکھی جاتی ہے، 2-3 جگہ دیکھی ہم نے، جیسے جو مین بندہ ہے جو بزنس کر رہا ہے، اب وہ بزنس تو کر رہا ہے لیکن اس کا کیش فلو ایسا ہے کہ وہ مالک حساب ہی نہیں ہو رہا، اس کے پیسہ ہی جمع نہیں ہو رہا ہے. اب وہ بکرا یا جانور یا حصہ جو بھی آ رہا ہے وہ اپنے نام سے ڈال رہا ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے گھر کی عورتوں کے پاس سونا رکھا ہوا ہوتا ہے. اب عورتوں کے نام سے کچھ بھی نہیں کاٹتے. وہ یہ سمجھتے کہ اب کچھ لوگ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو گھر کا مین پرسن ہے بڑا، صرف اس کے نام سے قربانی دے دو. عورتوں کے اوپر دھیان ہی نہیں دیتے کہ ہماری عورتوں پہ کتنا پیسہ جمع ہے، کتنا سونا ہے، کتنا چاندی ہے. ان کے نام سے نہ حصہ جا رہا ہے نہ قربانی. نہیں، جو مالک نصاب ہے، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ ماں ہو، جو بھی گھر میں مالک نصاب ہے اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے، کرنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے، واجب ہے. جیسا کہ اگر فرد، اکثر جگہ یہ بھی دیکھیں جو آپ بتا رہے کہ مرد مالک نصاب نہیں ہوتا ہے مگر عورت مالک نصاب ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پاس زیورات ہوتے اتنے، تو اس کے نام سے ہونا چاہیے قربانی. سمجھے؟ مرد کو چاہیے کہ اس سے اجازت لے، بغیر اجازت نہ کرے. اجازت ہاں، کہ بھائی تمہاری قربانی کا جانور ہی ہے، بھلے خود خرید کے لایا ہو اس نے، لیکن اس سے اجازت لے لے، اس کی طرف سے قربانی کرے. مالک نصاب عورت ہے تو، لیکن اجازت نہیں لیا اس سے اور بس اس کے نام کی قربانی کرا دی ہے تو وہ قربانی نہیں ہوگی. اچھا، ہاں، اجازت لے کہ بھیا آپ پہ قربانی واجب ہے، زیورات اتنے سارے ہیں آپ کے پاس میں، بیگم محترمہ کے پاس میں اتنے زیورات ہے تو آپ پہ قربانی ہے، تو بھیا میں آپ کے نام کا حصہ ڈال رہا ہوں یا آپ کے نام کی قربانی کرا رہا ہوں. ایک دو بار تو حضرت ہم نے ہمارے والدہ کے نام سے کروا دی، ان سے پوچھے بھی نہیں تھے. نہیں تو یہ پوچھنا ضروری، اجازت کو پتہ ہے کہ ان کے پاس ہے رکھا ہوا. نہیں ہم نے ان سے پوچھے نہیں. نہیں، اجازت ان کے علم میں ہونا ضروری ہے. اچھا، ہاں، علم میں ہونا ضروری ہے. ہم بولے ان کو کیا بتائیں گے، اس لیے ہم نے ایسی. نہیں، علم میں ہونا ضروری ہے. اچھا، چلیے اچھی بات آپ نے بتایا. ہاں، آئندہ سے اس کا خیال رکھے، ایکسپیرینس ہو گئی ہے، آئندہ سے خیال رکھے اس چیز کا. جی انشاءاللہ. اور بہرحال بکرے کی طرف نہ دوڑے اگر حالات نہیں ہے ٹھیک. ابھی بھی یہاں کا کام کاروبار لوگوں کے بہت ڈسٹرب ہے، لاک ڈاؤن کے بعد سے تو ہاں بہت سارے معاملات ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب اپنے پاس میں آپشن ہے اور واجب ادا ہو سکتا ہے تو اس طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ایک چیز حضرت بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت لوگ ڈسکشن کرتے، ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے شہر سے باہر وہ دیتے قربانی کا کہ بھیا وہ وہاں پہ قربانی ہو رہی ہے تو بس پیسہ دے دو، قربانی ہو جائیں گی. اب ہم لوگ کو یہ ایشورنس نہیں کہ وہ ہاں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، تو ایسے جگہ کیسا کرنا. اپارٹ فرام آپ کا بزنس، آپ ایک نارمل پرسن ہو کے بتائیے. یہ نہیں کہ آپ اگر ناگپور میں کر رہے ہیں، نہیں، اصل میں جس کو آپ وکیل بنا رہے ہیں اپنی قربانی کا وہ معتبر آدمی ہو، آپ کو اعتماد اس پر ہونا چاہیے. مطلب کون؟ وہ پرسن کون جو بھی ہے جس کو دے رہے ہیں، تو آپ اس کو اپنی قربانی کا وکیل بنا رہے ہیں نا. آپ اپنی قربانی کا اس کو وکیل بنا رہے ہیں تو اس پر آپ کا اعتماد ہو تو آپ دے. لیکن لوگ نہیں دیکھتے ان سب چیزوں کو، اور اس میں بہت فراڈ ہو رہا ہے اور ہمارے مشاہدے میں یہ چیز ہے. یہ فراڈ کر کون رہے ہیں لوگ؟ ہاں، لوگ جن کو آخرت کی فکر نہیں ہے، بس یہی اس کا جواب ہے. آپ نام یا پرٹیکولر کسی جماعت کی طرف مت لے کے جائیے مجھ کو، یا کسی ایک گروپ کی طرف مت لیں. لیکن ہو رہا ہے باہر کے نام پر جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. دیکھیے میں نے ایک حدیث پاک سنی، گوشت کا جو مسئلہ ہے علماء فرماتے ہیں کہ اس کے 3 حصے کریں. یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں اور درد بھری بات ہے، اس کو سمجھے تھوڑا سا، اس میں وقت بھی لگے گا اس ٹاپ پوائنٹ پر، کہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے بولا. دیکھیے کیسا ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو گوشت میسر ہو آج کے دور میں آسان نہیں ہے. پابندیاں ہیں ہمارے ہاں بڑے کے جانور پر. چھوٹے کا گوشت اتنا مہنگا ہے کہ آج وہ تقریباً 160 روپے کلو ہو گیا، پاؤ ہو گیا. 160 روپے پاؤ بول رہا ہوں، پاؤ، کلو نہیں. 640 روپے کلو ہے وہ ہمارے یہاں.
تو آپ دیکھیے اس کے اندر ایک پاؤ، میرا مشاہدہ میں ہوتا یہ ہے کہ میں نے دیکھا اپنے مشاہدے، لوگ آتے ہیں 100 روپے کا گوشت لے کے جاتے ہیں جس میں ایک پاؤ بھی نہیں آتا ہے، ایسی غربت ہے. تو اب قربانی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال، اب ایسی جگہ آپ قربانیاں کرا رہے ہو جا کر جہاں کھانے والے بھی میسر نہیں ہیں، سمجھ میں ہمارے سب مشاہدات میں، تو آپ کرا رہے ہو. اگر آپ کے شہر میں پابندی ہے تو میں کہتا ہوں کہ جس پر پابندی نہیں ہے اس کی قربانی کر کے غریبوں میں کیوں نہیں بٹواتے؟ غریب تو وہ بھی کھائے گا نا. صحیح ہے، سمجھ میں آیا؟ بفیلو پر ہے نا ہمارے ہاں اجازت ہے نا، تو اس پہ کرا کر غریب کو کیوں نہیں بٹواتے؟ آپ باہر جا رہے ہو. یہ کیسا، جس چیز کو اللہ نے قربانی کے جانور میں شامل فرمایا ہے وہ چیز آپ کے یہاں اویلیبل ہے اور اس پر حکومت کی پابندی بھی نہیں ہے، تو آپ اس کو نہ کراتے ہوئے باہر جا رہے ہو جہاں اجازت ہے، جہاں پرمیشن ہے، تو پھر اس وہاں، اور ایسے علاقے کے وہاں کھانے والے بھی نہیں، سمجھ میں. تو پھر ایک حدیث جو میں نے سنی ابھی جمعہ کے خطبے میں، بہت کم ائمہ ہے جو ایسے نازک مسئلوں پر بات کرتے ہیں، وگرنہ صرف فضائل بیان کر کے گزر جاتے ہیں. لیکن وہ عالم دین میرے ہم نام ہیں، انہوں نے بڑی پیاری تقریر کی. تو انہوں نے ایک بات کہی اس میں کہ ایک صحابی نے ذبح کیا تو اس کی مونڈی جو تھی، سر جو تھا، وہ اپنے ایک پڑوسی صحابی کے گھر بھیجا. جب ان کے گھر وہ پہنچا نا، ضرورت مند ہے نا، پہنچا، لیکن انہوں نے یہ گمان کیا، یہ سوچا کہ نہیں یار میرے سے زیادہ ضرورت میرے پڑوسی کو ہے اس کی، تو آپ نے ان کے گھر بھیجا. اب انہوں نے سوچا کہ نہیں یار مجھ سے زیادہ ضرورت تو فلاں صحابی کو ہے، تو انہوں نے اس کے گھر بھیج دیا. اس طرح وہ ایک منڈی 7 گھر گھوم کر، سمجھ، جب 7ویں فرد کے پاس وہ پہنچی تو وہ واپس انہوں نے پہلے فرد کے بعد کیا، نہیں ان کو ضرورت ہے ان کے پاس بھیج دیا. یہ صحابہ اکرام کا ایثار تھا، قربانیاں تھی، اخوت تھی ایک دوسرے سے، کہ آپ نے سب کا خیال رکھا. آج ہمارا عالم کیا ہے، ہاں، سستے کے چکر میں باہر جا رہے، ٹھیک ہے، وہاں بھیج دیا. اور دوسرا جو لوگ کر رہے ہیں ان کا عالم یہ ہے کہ فریج میں پورا بھر لیتے ہیں، حالانکہ آپ مالک کے نصاب ہے، آپ کی استطاعت اچھی ہے، آپ سال بھر کھاتے ہیں، غریبوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے آپ پورا کھا لیجئے، شریعت آپ کو نہیں روکتی، لیکن اپنے غریب مسلمانوں کا خیال ہم کب کریں گے؟ میرا سوال یہ ہے. اس لیے یہ باہر جانا کرنا ہم اس کے فیور میں کبھی نہیں رہے. ہم چاہتے ہیں کہ جن کی اجازت ہے یہاں پر، جن جانوروں کی اجازت ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ان کی قربانی کرنا چاہیے اور یہیں پہ غریب مسلمانوں تک کے اس کو پہنچا دینا چاہیے. ایک اگر آپ سجیشن دینا چاہے اپنی آڈینس کو کہ یہاں ایریا میں یا پھر یہ سٹیز میں یا پھر یہ والے اسٹیٹ میں قربانی نہ کرے، یہاں زیادہ ہی دھوکہ دھڑی ہو رہی ہے، ایسا کچھ آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں، اس پر اپن گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ میں کیوں ٹارگیٹ بنوں؟ میرا درد ہے، میں نے بیان کر دیا. اچھا، میرا درد ہے، میں نے بیان کر دیا. غریبوں تک پہنچنا چاہیے کیونکہ بہت برے حال ہے کہ ہماری زکوٰۃ صحیح جگہ پہنچ، لوگ باہر جائیں گے وہ کیونکہ ان کو پیسہ بچانا ہے. قربانی کرتے عزیز قربانی کرنا ہے. مہنگے جانور لو، فرما لو، یہ حدیث میں آیا ہے، تو وہ سستی قربانی کرتے ہیں. بھائی پیسہ بھی کتنا ہی بچ رہا ہوں. ابھی جو ہم نے کوئی پوسٹ دیکھے، کوئی حیدرآباد کی ہو رہی تھی، اس میں لاسٹ جو ریٹ تھا وہ 1200 روپے تھا. مشکل سے 800-700 روپے بچ رہے ہیں. تو اتنے بھی بچانے کے لیے لوگ باہر جاتے ہیں وہ اس پہ بحث کر کے کوئی مطلب ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. تو اور کوئی شن کرے آپ ابھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم، کیونکہ مجھے معلوم ہے میں بہت بڑے ٹارگیٹ پر آ جاؤں گا پھر، اور میرے پیچھے پٹاخے بندیں گے. کسی کو تو بولنا پڑے گا. نہیں، ارے کیا بولیں گے؟ میرے پاس فون آتے ہیں سید صاحب کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پہ بناؤ ویڈیو، اس پہ بناؤ. میں کہتا آپ آ جاؤ، تو بولتے نہیں ہم آئیں گے بھی نہیں اور سب آپ کرو. تو ایسا بھی نہیں ہوتا ہے نا. اب بڑی ہمت کر کے تو ہم لوگ آئے ہیں، پٹاخے آج بھی ہمارے پیچھے ہے، لیکن پھر بھی ہم کر رہے ہیں، ہم کریں گے جتنی ہماری استطاعت ہے، ہم اتنے کام کرتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. بہرحال باقی پھر آپ بہتر سمجھتے ہیں اور سب کو سب سمجھتا ہے. کوئی بھی آج کے دور میں جو ہے پانی کو مما اور کھانے کو ہپا نہیں بولتا، سب کو سب سمجھتا ہے. لیکن کیسا ہے کہ ہماری عادت یہ قوم کی ہو گئی ہے کہ وہ صرف نظر جاننا، چھوڑو نا اس کا، دیکھنا دیکھتے بیٹھے رہیں گے، ہم کو کیا کرنا. اور اس کی وجہ سے بربادی جو ہے ہمارا مقدر. تو آپ نے جو قصہ بتایا منڈی کا، اس پہ سے ایک کوشچن یاد ہے ہمارے کو. جنرلی کیسا ہوتا جو بکرے کو کاٹتے ہیں نا اپنے ادھر، کیا بولتے ہیں اس کو؟ کسائی.
تو اس کو جو ہے نا وہ پیسے کے بدلے وہ منڈی اور وہ ایک دو چیزیں دے دیتے، پیر وغیرہ، یہ پیر وغیرہ دے دیتے کہ تیرا اس میں ہو گیا کرے. تو یہ کیسا دینا چاہیے؟ نہیں اجرت میں تو بالکل نہیں دے سکتے. اس سے آپ رقم طے کریں گے نا، یعنی یہ تو اس اجرت میں تو آپ نہیں دے سکتے اس کو. بطور تحفہ اگر وہ ہے تو اس کو تحفتاً تحفتاً دے دے، گفٹیڈ کر دے. ہاں یہ لیکن جو پیسے اجرت اس کی ہے اس کو اجرت کی شکل میں. ایسا نہیں کہ مطلب پہلے پیسے ڈیسائیڈ کر لے 500 روپے اور 300 کی منڈی دے دے رہے 200 کیش دے رہے. نہیں نہیں دے سکتے نا اس کو. تحفتاً دے سکتے ہیں لیکن جو اس کی اجرت ہے وہ تو دینا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک چیز یہ دیکھی جاتی ہے جنرلی، وہ جانور کاٹتا ہے یہ سب چیزیں ہو جاتی ہے، وہ جڑی خاص جو ہوتی ہے وہ الگ رکھنا ہے اس کو. اور وہ جڑی اور ایک دو چیزیں ہوتی ہے جو جنرلی بہت سارے علماء منع کرتے ہیں، بہت ساری مطلب جس کو اس نے منع ہی کیا ہے، کچھ شاید ہم نے دیکھے ہوں گے کسی نے بولا، تو اس کو بڑے خاص طور پہ رکھتے ہیں کہ اس کو بعد میں پکا کے کھائیں گے. وہ اوجڑی اور آتے وغیرہ کھانا یہ مکروہ تحریمی ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے. اور یہ ہماری شریعت میں منع ہے، مکروہ تحریمی ہے تو نہیں کھانا چاہیے اس کو. تو وہ ایسا کیوں، مطلب اس کو منع کیوں بول دیے؟ ایسا کیا ہوتا ہے؟ وہ جائے غلاظت ہے، وہاں غلاظت ہوتی ہے نا. لیکن اس میں بھی ہمارے ہاں ہے کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس کو اچھی طرح سے صاف کر لے تو اس کا استعمال کر سکتے. لیکن ہمارے ہاں اس میں کراہت پائی جاتی ہے، اس لیے وہ مکروہ تحریمی ہے، اس کا استعمال نہیں کرنا. لیکن لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے. اصل میں شیطان جو ہوتا ہے نا ایسی چیزوں کو بڑا لذیذ کر کے پیش کرتا ہے. لیکن بکرے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو لذیذ ہوتی ہے. ہاں تو سب منع ہے. ہاں میں سمجھ رہا ہوں، وہ چیز بھی منع ہے، کپورے وغیرہ بھی منع ہے. نہیں وہ بھی کھاتے ہیں لوگ. اچھا ہاں وہ بھی کھاتے ہیں لیکن وہ بھی مکروہ ہے ہمارے یہاں پر، نہیں کھانا چاہیے اس کو، اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اچھا سر، ایک چیز بہت زیادہ مطلب ابھی سننے میں ہمارے، اور یہ چیز ہوتی بھی تھی لیکن کبھی دھیان نہیں گیا، کہ جیسا مان لیجیے امام صاحب بکرا کاٹ رہے تو جو گھر کا پرسن ہے جس کے نام کا بکرا ہے تو وہ بولتا ہے مطلب فارمیلٹی کے لیے، یا پھر بھائی ایسا ہاتھ لگا لیتا ہوں میں چھری کو میرا بکرا ہے کر کے، تو وہ لوگ ایسے ہاتھ لگا لیتے چھری کو امام صاحب کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ. تو یہ امام صاحب تو بسم اللہ اللہ اکبر بول دے رہے لیکن یہ نہیں بول رہا، تو اس نے اگر ہاتھ لگایا تو اس کو بولنا چاہیے یا ہاتھ ہی نہیں لگانا چاہیے؟ ایک بات تو، اگر کوئی متقی پرہیزگار آدمی ذبح کر رہا ہے تو تیرے ہاتھ لگانے کی ضرورت کیا ہے اس کو؟ جب تو نے اس کو اب ذبح کرنے کے لیے معمور کیا تو لوگوں کو ہاں نہیں ہاتھ لگا دو. تو ایک بات یاد رکھے اس کے اندر، اگر ہاتھ لگا دیا ہے اس نے تو دونوں کا بسم اللہ اللہ اکبر بولنا ضروری ہے. اگر نہیں بولا ایک نے بھی تو جو ہے قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ہاں بالکل نہیں ہوگی. اس لیے ہاتھ ہی نہ لگا. یا پھر اگر آپ کر رہے ہیں تو یار آپ مسلمان ہیں تو آپ خود کر لو نا. تو 4 ورڈ ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، روز کے ورڈ ہے. روز کے آپ اتنا نہیں بول کے ذبح کر سکتے کہ آپ بولتے ہیں میں ہاتھ لگاتا ہوں مولانا. کچھ لوگ تو ایسا کرتے ہیں، بہرحال یہاں تو ذبح مولانا صاحب کر رہے، اس نے ہاتھ لگایا، آپ نے یہ مسئلہ پوچھا. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، خود چھری لے کے ذبح کرتے، بولتے مولانا تم دعا پڑھ دو. اچھا ہاں میرے ساتھ میں ہوا، میں نے اس کے ہاتھ سے چھری لے لی اور میں نے کہا تو سائڈ میں ہو جا، میں کر دیتا ہوں پورا. یہ کرے گا تو بھی نہیں ہوگا، سرے سے نہیں ہوگا. اس کو خود کو پڑھنا جو کر رہا ہے ذبح پڑھنا، لیکن ہوتا ہے یہ بھی ہے. تو یعنی بس وہ کرنا ہے ہم کو، لیکن ہم دعا یاد نہیں کریں گے. اچھا ہاں، دعا سے اچھی یاد آئی. تو جیسے جب امام صاحب آتے ہیں نا قربانی کرنے تو وہ بسم اللہ اکبر بولتے ہیں، اور یہاں پہ پھر وہ کسائی اپنا کام کرنا شروع کرتے ہیں. یہاں پہ امام صاحب دعا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں عربک میں. جیسے مان لو ہم جیسے لوگ کر رہے ہیں، ہم لوگ کو اگر اتنی دعا وغیرہ یاد نہیں ہے تو ہم لوگ نے کیا کرنا ہے، کون سی دعا پڑھنا، کیا پڑھنا، دعا بتا دیں. بس بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ذبح کر دے. نیت ہے کہ بھیا میری طرف سے قربانی میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، جس کی طرف سے ہے. دعا وغیرہ پڑھنے کی اور کوئی ضرورت نہیں. اگر یاد نہیں ہے وقت پر، ہوتا کیا ہے کہ انتظار کر رہے ہیں، کھٹی چلا رہا ہے کہ مولانا صاحب کو بلا جلدی، اور یہ ڈھونڈ رہے مولانا صاحب کو، مولانا صاحب کتنے گھر جائیں گے. صحیح. تو آپ ہیں تو آگے بڑھیے، بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کر دو، جانور ذبح ہو گیا، آپ کی قربانی ادا ہو گئی. اچھا بہرحال دعا یاد ہونا چاہیے، بحیثیت مومن دعا یاد ہونا چاہیے. اب دعا یاد نہیں ہے اگر، اور ایسے حالات ہوئے تو بالکل آگے بڑھ کے ذبح کرے. آپ بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ذبح کر دے، قربانی ہو جائے گی. اس کے بعد یہ ہوتا ہے نا، مطلب کہ جیسے فار ایگزامپل یہ میری اللہ کی طرف سے میں نے قربانی کی، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اردو میں ہی بول دے، دعا کر لے. وہ کیا دعا ہے، اللہ نہیں بھی بولے تو پھر تب بھی نیت پر ہے، نیت ہے تو ہو جائے گی قربانی. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ذبح کا بتایا،
اسی میں ذبح میں ایک چیز اور یہ بھی ہوتی ہے کہ کیا لیڈیز ذبح کر سکتی ہے؟ اپنی گھر کی جو عورتیں ہوتی ہے تو وہ ذبح کر سکتی ہے کیا بکرے کو؟ ہاں بالکل کر سکتی ہے، اس میں مرد اور عورت کا کوئی خاصہ نہیں ہے، یعنی دونوں کر سکتے ہیں، مرد بھی کر سکتا ہے، لیڈیز بھی کر سکتی ہے، اگر باہمت خاتون ہے تو بالکل ذبح کرنا چاہیے انہوں نے۔ اچھا ہاں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر ان کو ڈر ور نہیں لگتا یہ سب سے ہاں تو کر سکتے ہیں، بہت سی خواتین ہیں جو کرتی ہیں۔ اچھا ہاں ہے۔ ایک سوال اور یہ تھا ہمارا کہ جنرلی فار ایگزامپل مان لیجیے حصے کا ریٹ اگر اپن نے رکھے 1500 2000 جو بھی کوئی ریٹ فکس ہو گیا کہ حصے کا جو ریٹ ہے 2000 روپے، اب اپنے کوئی خاص آ گئے ان سے اگر آپ کی ڈیل ہو گئی آیا کہا 2000 لے رہے کم کر دو کر کے آپ نے ان کو کر دیے 1800 روپے، تو وہ جو ایکول جو ہونا تھا سب کا حصہ برابر وہ تو نہیں ہو رہا، تو ایسا کر سکتے نہیں کر سکتے، یا کسی سے زیادہ لے لے 2500 لے لے کسی اس کو مالدار لے لے اس سے اور نکال؟ ہرگز یہ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے۔ یہ تمام شرکا جو ہے 7 حصے جو ہے تمام کی رقم برابر ہونا ضروری ہے، برابر ہونا ضروری ہے۔ ہاں نہ کسی سے زیادہ نہ کسی سے کم نہیں، ہاں کم زیادہ نہیں کر سکتے، اور یہ ہوتا ہے، یہ پریکٹیکلی یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ کوئی کم دیتا ہے کوئی زیادہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہمارے ساتھ میں ہو گیا کہ ہمارے مفتی صاحب ہے تو انہوں نے زیادہ دیے، کہا کہ میں زیادہ دے رہا ہوں، تو اب ان کے لیے ہمیں اور 6 حصے جمانا پڑا زیادہ والے، تو تاکہ اس کو 7 کرے پورے اور پھر۔ ہاں تو یہ کرنا ضروری ہے، لیکن لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے، اور دیتے وقت بھی لوگوں نے ڈنڈی نہیں مارنا چاہیے، پورے جو رقم طے کی گئی ہے وہ رقم دینا چاہیے۔ اچھا ایک چیز اور یہ ہوتی ہے کہ مطلب یہ بولا جاتا ہے کہ شہر میں اور گاؤں میں قربانی کا جو ٹائم ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے، ایسا کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہاں اس میں فرق ہے تھوڑا سا ایک۔ اچھا دیکھیے شہر کی جو قربانی ہوتی ہے وہ نماز کے بعد ہے، یعنی نماز پڑھیں گے آپ پہلے عیدگاہ میں جا کر یا مسجد میں جا کر نماز پڑھ لے، اس کے بعد قربانی کریں گے آپ۔ اور دیہات میں چونکہ عیدین ہی نہیں ہے، عیدین کے لیے یعنی جو شرط ہے کہ شہر کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، شہر، ہاں عید کی نماز اور جمعہ کے لیے تو وہاں قائم ہی نہیں ہوتی ہے نماز، تو وہ تو صبح، حالانکہ ہر گاؤں میں آج کل عید کی نماز ہوتی ہے، لیکن جو حکم شرع ہے وہ دیہات کے لیے الگ ہے، شہر کے لیے الگ ہے۔ تو دیہاتی جو ہے، دیہات کے اندر جو ہے وہ صبح فجر کی نماز کے بعد وہ قربانی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ قربانی کر سکتے ہیں، اور شہر میں نہیں کر سکتے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، ایک حدیث پاک بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آج ہم سب سے پہلے نماز پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد قربانی کریں گے، اور جس نے پہلے کر لی ہے تو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت تیار کیا، اس کا قربانی میں کوئی حصہ نہیں آیا سمجھ میں؟ یعنی قربانی کب ہونا ہے؟ نماز کے بعد ہونا ہے، ٹھیک ہے، فرمایا نماز کے بعد ہے، جس نے پہلے کر دی۔ تو ایک صحابی فرماتے یا رسول اللہ، ان کی نیت یہ تھی، بریکٹ میں یہ تھی اس حدیث کے اندر یہ وضاحت کہ ان کی نیت یہ تھی کہ میرے پڑوسی غریب ہے، دیکھیے کتنا خیال رکھتے تھے، تو انہوں نے پہلے ہی ذبح کر دیا اس کو نماز سے پہلے ذبح کر دیا۔ تو وہ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے تو پہلے کر دیا ہے، اب میرے پاس میں صرف ایک 6 ماہ کا وہ ہے بچہ ہے، 6 ماہ کا، ہاں 6 ماہ کا ہے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ نے کہ تو اس کو ذبح کر دے، اور یہ صرف تیرے لیے ہے، وگرنہ سال بھر ہونا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار اللہ نے دیا ہے نا، فرمایا 6 مہینے کا ہے تو اس کو۔ اچھا ہم لوگ کے لیے کیسا مطلب وہ 6 ماہ کا تو اپن جنرلی جو لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتے؟ نہیں وہ 1 سال، اس سے بڑا 1 سال ہونا چاہیے، 1 سال ہونا چاہیے۔ ہم نے سننے میں آیا کہ اگر وہ بہت زیادہ ہیلدی ہے، وہ مینڈے اور دمبے کے لیے، بکری کے لیے نہیں ہے، یہ فرق ہے اس کے اندر۔ لیکن عمر پتہ ہو، بہرحال عمر معلوم ہے۔ دیکھیے عمر کیا ہے وہ بھی سمجھ لیں آپ، اونٹ 5 سال کا ہو کم سے کم۔ اچھا وہ 1 سال کا نہیں وہ 5 سال، ٹھیک ہے۔ اور یہ گائے بھینس وغیرہ جو ہے یہ 2 سال۔ اچھا بکری، بکرا، دمبا وغیرہ جو ہے، مینڈا ہے، یہ جو ہے 1 سال۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ رہا وہ دانت کا، تو وہ تو دانتی ہونا، اس سے یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ دانت اگر اسے آ گئے ہے، جو دودھ کے جو بچپن میں پیدائشی 2 دانت تھے اس کے، وہ گر کے دوسرے دانت اگر آ گئے ہیں تو وہ تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں، تو قیاس کیا کہ یعنی جب 1 سال کا ہو جاتا ہے تب آتے ہیں، لیکن اس میں عمر کا معلوم ہونا
شرط ہے. سیفٹی کے لیے اگر عمر ہی دیکھا جائے تو ہی بہتر ہے, دوسری ہاں چیزوں کو دوسری مت چیز دیکھو. مت دیکھنا. بہت سے لوگ ہیلتھ دیکھتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اچھا وہ یعنی ایسا دمبا یا مینڈا, نہیں بکرے میں ہے ہی نہیں وہ چیز. عمر دیکھی جائیں گی, عمر دیکھی جائیں گی, بکرے میں نہیں ہے وہ. اچھا بہت سارے جو رہتے ہیں نا بیچنے والے, وہ دھوکہ دھڑی کرتے ہیں. وہ بولتے ہیں یار 1 سال کے اوپر کا ہے یا ایسا, جھوٹ بول کے بیچیں گا, اپنی آخرت خراب کریں گا. آج کل تو ہم لوگ تو ایسا ہے ادھر ادھر جا کے کسی سے بھی لیتے, نان مسلم سے, اس سے اس سے نہیں. اس میں سمجھنا چاہیے حالات کو اور اس کے حساب سے کام کرنا چاہیے. تو حضرت ایک اور ہے کوشچن, اور یہ لاسٹ ہے کہ نان مسلمس کو یہ گوشت دینا کیسا. بہت سارے کیسا بھی تو نہیں بولتے, کچھ جگہ ہم نے سنا تھا کہ پھینکنے سے بہتر ہے بولتے کہ دے دو. تو یہ ہم نے سنا تھا, پھینکنا سے بہتر ہے کہ دے دو. ہاں مطلب بہت لوگ پھینکتے ہیں گوشت, وہ ہرا نیلا کالا کر دیتے, رکھ پھینکتے. دیکھیے غیر مسلم کو قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے, کیونکہ وہ ایک عبادت ہے اور عبادت میں غیر کا شمار نہیں ہے. ٹھیک ہے بات. دوسری چیز, اگر آپ کے ایک آفیسز میں لوگ ہیں جو منتظر رہتے ہیں تو آپ ان کے لیے الگ سے انتظام کریں, اس کا کریں, کیونکہ ان کو اگر رہتی ہے لوگوں کو کہ بھئی آفس میں ہم جہاں کام کرتے ہیں سب گھر میں وہ چاہتے ہیں ہاں گوشت میں, تو ان کا انتظام آپ کر سکتے ہیں. ایسا کوئی بڑا ایشو وہ ہے نہیں. ٹھیک ہے. رہا سوال پھینکنے والی جو بات ہے, میں وہی تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ فریج میں رکھ کے خراب کرتے ہیں اس کو, لیکن غریبوں کو نہیں دیتے. یہ ایک مسئلہ ہے نا سمجھ. فریج میں رکھ کر خراب کریں گے اس کو, خراب بھی کیسا ہوتا پتہ ہے, جب ڈیپ فریزر میں اتنا گوشت ڈال دو کہ ڈیپ فریزر کام نہیں کرتا. ہاں بہت سے لوگ غلطیاں بھی کرتے ہیں, یعنی پکی, یعنی جب گوشت کی حرارت گئی بھی نہیں ہے اسی حالت میں اس کو فریزر میں ڈال دیتے تب بھی وہ خراب ہو جائے گا. اس کو پہلے ٹھنڈا ہونے دینا چاہیے, اس میں حرارت ہوتی ہے نا گوشت میں, ویسے ہی پیک کر کے رکھ دیتے. تو کئی لوگوں نے ڈیپ فریزر, میں نے تو دیکھا ہے لوگ یعنی گوشت کے ایسے شوقین ہوتے ہیں کیا وہ یعنی قربانی کے پہلے ڈیپ فریزر خریدتے ہیں اور استعمال کر کے پھر دیکھا ہے میرے مشاہدے میں یہ چیز. بہرحال ایسے بہت سے واقعات ہیں جو ہم بیان کریں, لیکن آخری بات جو ابھی ہم ختم کریں گے, اپنی گفتگو بہت لمبی ہو گئی اور بہت سی باتیں جو نہیں بھی ہونا چاہیے تھا وہ بھی ہو گئی, لیکن ہو گئی ہے تو اب ہو گئی ہے, کیونکہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بھی نہ خوش, میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا. اگر ہم تو وہ بات کہیں گے جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہی ہے تو اس پہ ضرور ہم بولیں گے. لیکن ایک بات, امام مسلم نے ایک حدیث بیان کی, حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہے, وہ فرماتی ہے کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مینڈا لایا گیا, سینگ والا مینڈا تھا وہ, اور جس کی پیر جو سیاہ تھے اور اس کی جو پیٹ کا حصہ جس پہ وہ بیٹھتا ہے وہ سیاہ تھی, اس کی آنکھیں سیاہ تھی. ایک دمبا ایسا مینڈا لایا گیا, تو رسول اللہ نے اس کو فرمایا, حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ چھری لاؤ. حضرت عائشہ نے چھری دی, رسول اللہ نے اسے تیز کیا پہلے, پھر دمبے کو لٹا کر اس کو ذبح کیا اور اس کے بعد ایک دعا فرمائی, ہے نا. یہ حدیث آخری میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ تو اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ نے مینڈا جو تھا ذبح کیا اور پھر دعا فرمائی, یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی, فرمایا آگے, اور میری آل کی طرف سے, اور یہ میری امت کی طرف سے, ہے نا. اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. اگر آپ غریب ہے لیکن آپ کے نام سے رسول اللہ نے قربانی کی ہے. اور ایک بات اور اس میں ہے کہ دعا تو سب کے لیے کی جا سکتی ہے, تو آپ بھی جب ذبح کرے تو اس کے اندر سب کو شامل کرے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ بھی کہ اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے نا تو آپ ضرور بالضرور حضور کے نام سے قربانی کریں. اگر آپ اپنی قربانی کے علاوہ آپ کی استطاعت ہے تو ٹھیک ہے نا, دوسرے نام سے کر لیجیے. ہاں کرنا چاہیے حضور کے نام سے, جو انتقال کر گئے بزرگوں کے نام سے بھی کر سکتے ہیں, گھر والے ہاں کر سکتے ہیں, لیکن خاص طور پہ حضور کے نام سے, اس لیے کہ حضور کے نام سے قربانی کرے کہ ہاں کہ حضور نے جب امت کو یاد کیا تو امت کو بھی چاہیے کہ حضور کو ہمہ وقت یاد کرے. اس لیے اعلیٰ حضرت کے اس شعر کو میں ہر جگہ بیان کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اس کو سمجھے, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. حضور ہمیں کبھی نہیں بولے, تو جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت. حضور کو کبھی بھول کے کوئی کام نہ کرے, جو بھی کام کرے اس میں حضور کو یاد رکھے.
ہے نا. اور اس کے ٹاپک پہ بھی ہم بہت اہم گفتگو کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کیسے رسول اللہ کی جگہوں کو تلاش کرتے کہ حضور نے یہاں نماز پڑھی تھی تو میں بھی وہیں نماز پڑھوں گا. تو ایسے بہت سارے ہے انشاءاللہ. عشق کے ٹاپک کے اوپر ایک ہونا چاہیے, تو اس کو ہم آئندہ پھر کبھی لے کر آئیں گے. بس یہ تھوڑی سی گفتگو تھی. جی ٹھیک ہے نا حضرت, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے کافی سارے جو ڈاؤٹ سے کلیئر کر دیے, اور جو ہمیں بھی نہیں پتہ تھی بہت ساری باتیں وہ بھی آپ نے کلیئر کر دی. اور ہو سکتا ہے کہ ایسے اور بھی مسئلے مسائل ہوں. تو ہم کہنا چاہیں گے ہمارے آڈینس سے کہ اگر آپ نے اس میں اگر ایسا کوئی سوال جو ہم سے مس ہوا ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھیں. انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملا تو اس کا پارٹ 2 بنا لیں گے بالکل. اگر ملتا ہے تو موقع ملتا ہے عید کے پہلے یا بعد میں بھی بنائے تو اچھا ہی ہے علم کے طور پہ. تو آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز ہم نے اسکپ کی ہے یا چھوٹ گیا ہے یا نیا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ بالکل کمنٹ کر کے پوچھیے. انشاءاللہ ہم لوگ اس کو بھی کور کریں گے, اس کا جواب انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے. ہاں میرے طرف سے ایک بات یہ ہے کہ بہت دن کے بعد پوڈ کاسٹ بنا ہے یہ, تو اس کے لیے معذرت. کافی لوگوں نے, احباب نے, دوستوں نے بار بار اصرار کیا کہ یہ کام پھر سے شروع ہونا چاہیے, اور لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ ساتھ میں ہم کو ہوسٹ بھی وہی چاہیے, ہے نا, کہ سید ذیشان علی. یہ بڑے مصروف تھے, اس وجہ سے نہیں ہو پایا, اور میری کچھ کاہلی کی وجہ سے ہم آ نہیں پائے اور پوڈ کاسٹ نہیں بن پائے. لیکن ہم پھر سے آئیں گے انشاءاللہ, اور اچھے ٹاپکس پہ کو لا کر پھر سے گفتگو کریں گے. اور جس انداز میں آپ لوگ ہمارے کو سن رہے ہیں اس سے بھی ہمیں بہت خوشی حاصل ہوتی ہے. لیکن ہمارا سجیشن رہے گا کہ سید ذیشان علی کی وجہ سے کام مت روکیے. نہیں, بہرحال لوگوں کی اپنی پسند ہوتی ہے, جو لوگوں نے پسند کیا وہ میں نے بتایا یہاں پر. لوگوں نے ہماری باتیں پسند کرنی چاہیے. ہاں نہیں, وہ تو بات صحیح ہے کہ کون کیا بول رہا ہے, وہ نہیں, کون بول رہا ہے اہمیت کا حامل نہیں ہوتا ہے, وہ کیا بول رہا ہے یہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ بات بولے جو لوگوں کے کام کی ہو اور لوگوں کے دلوں پہ اثر کرنے والی. تو آپ کے آڈینس جو آپ کا بڑا کانٹینٹ, بڑی ویڈیوز ہے, جیسے تبصرہ بھی آپ ڈالتے ہیں, پوڈ کاسٹ تو خیر انشاءاللہ اپن ڈالیں گے, تو آپ زیادہ اپنے آڈینس کو وہ دیجیے, شارٹس تھوڑے سے کم کر دیجیے. ہاں شارٹس اب کم ہی کر دیں گے, بلکہ لیکن لوگوں نے دیکھنا بھی چاہیے پوری ویڈیو. بہت کم افراد دیکھتے ہیں. نہیں, جو یہاں تک پہنچا ہے وہ کمنٹ تو ضرور کریں کہ میں آج تک دیکھا ہوں کر کے. ہاں یہ بات بھی صحیح ہے, یہ شروع کا حصہ نہیں آخر کا حصہ ہے, تو وہ پتہ چل جائے گا کمنٹ میں. ہاں ٹھیک ہے نا, آپ کے کون عزیز ہے جو آج تک دیکھتے ہیں. ہاں جو دیکھتے یہ بھی پتہ لگ جائے گا. جی چلیے, تو بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. جلدی ملیں ایک نیو پوڈ کاسٹ میں, اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.